ولادت باسعادت حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے سلسلہ میں لاہور کے مرکزی امام بارگاہ پانڈو اسٹریٹ کرشن نگر میں جشن کا اہتمام کیا گیا۔ بانی جشن سید زین شاہ تھے۔ جشن میں محفل سماع کا اہتمام بھی کیا گیا۔ جشن میں مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاصم بدر کی اس رپورٹ میں۔ جشن ولادت باسعادت حضرت شہزادہ علی اصغر کے سلسلے میں لاہور کے مرکزی امام بارگاہ پانڈو اسٹریٹ کرشن نگر لاہور میں جشن کا اہتمام کیا گیا۔ بانی جشن سید زین شاہ و پسران جشن کے اسٹیج سیکرٹری طارق وزیر جشن میں شریک پاکستان کے نامور نوآ خواں شہزادہ نعیم حیدر رضا، پاکستان مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری ندیم پہلوان رضا، فرہاد مانی شاہ، نوید بٹ نوید پہلوان۔ جشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ جشن میں شہزادہ علی اصغر کی نسبت سے صحرا مبارک کا جلوس بھی نکالا گیا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ پانڈو اسٹریٹ آ کر اختتام پذیر ہوا۔ جشن کے اختتام پر بانی جلوس سید زین علی کی جانب سے محفل سماع کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے نامور قوال نے شرکت کی اور شہزادہ علی اصغر کی شان بیان کی۔ جشن میں مومنین اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت، شہزادہ علی اصغر اور حسینیت زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ جشن میں ملک کے نامور علماء کرام اور نوآ خواں نے بھی شرکت کی اور شہزادہ علی اصغر کی شان میں قصیدے بیان کیے۔ اس موقع پر سید زین شاہ کا کہنا تھا، یہ جشن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ دنیا کو بتا سکیں آج ایک شہزادے کی آمد ہے۔ یہی وہ 5 تن کا گھرانہ ہے جس کے صدقے دنیا چل رہی ہے۔ ہم ان کے غم بھی مناتے ہیں اور ان کی خوشیاں کیسے چھوڑ دیں۔ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں مناتے، ہم 5 تن پاک کے بچوں کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اختتام جشن پر سید زین شاہ کی جانب سے آنے والے زائرین میں لنگر حسینی بھی تقسیم کیا گیا۔ ولادت باسعادت حضرت شہزادہ علی اصغر کے سلسلہ میں امام بارگاہ جالے شاہ اندرون باٹی گیٹ لاہور میں جشن منعقد کیا گیا۔ بانی جشن سید جالے شاہ سعید چاندی شاہ تھے۔ مہمان خصوصی آغا شاہ حسین قزلباش خدام ذوالجناح تھے۔ پاکستان مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری ندیم پہلوان، شہزادہ نعیم حیدر رضا، خواجہ میثم عباس، پاکستان شیعہ الائنس پنجاب کے صدر طاہر گنائی، خواجہ زاہد عباس، سید لال علی شاہ، حویلی الف شاہ، نوید پہلوان، اکبر شاہ، سید ظہیر شاہ، سید نوید شاہ سمیت سیاسی سماجی اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر متولی امام بارگاہ سید جالے شاہ نے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے جشن کے سلسلہ میں کیک کاٹا اور جشن میں آنے والے زائرین نے حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ پروگرام کے اختتام پر بانی جشن کے جانب سے مومنین میں تبرکات بھی تقسیم کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں صوبہ دارالحکومت لاہور سے، جہاں 13 رجب کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جشن کا اہتمام کیا جائے گا۔ رجب کو جشن کا اہتمام مرک تھیٹر فیروز پور کماہا اسٹیشن پر کیا جائے گا، جس کے مہمان خصوصی آن نیوز سیٹلائٹ ٹی وی چینل کے چیئرمین رانا شیڈیال اور پاکستان مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری دیسی کشتی فیڈریشن کے چیئرمین ندیم پہلوان ہوں گے۔ جشن میں سیاسی سماجی رہنماؤں کے علاوہ مومنین کی کثیر تعداد شریک ہوگی۔ جشن کے موقع پر نامور قصیدہ خواں، فنکار اور سنگر نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ مری سے ہمارے بیورو چیف راجہ وکاس نواز کی رپورٹ کے مطابق مری میں غیر رجسٹرڈ افغانی پٹھان کیمرہ مینوں کی بھرمار، پاکستان بھر سے آئے سیاہ مہمانوں سے بدتمیزی ان کا معمول بن گیا۔ آئے روز لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ غیر رجسٹرڈ افغانی پٹھان فوٹوگرافر کیمرہ مین بغیر بتائے سیاہ فیملیز اور اسکول اور کالجز کی لڑکیوں کی تصاویر بنا لیتے ہیں۔ جب کوئی ان سے پوچھے تصویر کیوں بنائی تو اس کے ساتھ بدتمیزی اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ ایسی تصاویر بنا کر فیملیز کو بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ مری جی پی او چوک اور مار روڈ پر کثیر تعداد میں یہ فوٹوگرافر موجود ہوتے ہیں۔ ان کا کسی قسم کا بھی ڈیٹا انتظامیہ کے پاس موجود نہیں ہے، نہ ان کا کوئی پتہ ہے کہاں کے رہائشی ہیں۔ ان میں اکثر افغانی اور آؤٹ سائڈرز ہیں جو کسی بھی وقت کسی بڑی واردات کا سبب بن سکتے ہیں۔ اہلیہ مری نے ڈی سی مری آغا ظہیر عباس شرازی، ڈی پی او مری اور دیگر اداروں سے اپیل کی ہے کہ صرف لوکل لوگوں کو مخصوص تعداد میں پاس جاری کیے جائیں۔ ان کو پاس پر لکھ کر دیا جائے آپ اس ایریا میں کام کر سکتے ہیں، اگر اس ایریا سے باہر جائیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کیمرے کا کام کرنے کی صرف رجسٹرڈ لوکل لوگوں کو اجازت دی جائے۔ اگر ان کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو عنقریب کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے جس کا نقصان مری کی سیاحت کو ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں من نظارہ۔ رو کرتے ہیں خبروں کا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بہاولپور کے ایم ڈی طارق محمود بخاری کی زیر صدارت زمین کے حوالے سے ضلع قیمت تخمینہ کمیٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں ڈائریکٹر ریونیو اینڈ کالونی سی ڈی اے بہاولپور کالونائزیشن آفیسر سی ڈی اے اور بہاولپور بہاول نگر رحیم یار خان کے ایگزیکٹو انجینئر ایریگیشن اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر
سویپرز نے شرکت کی۔ میٹنگ میں زمین کی قیمتوں کے تخمینہ سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا نے زمین کی قیمتوں کے تعین میں شفافیت کو یقینی بنانے اور عوامی مفادات کو اولین ترجیح دینے پر اتفاق کیا۔ میٹنگ میں مختلف تجاویزات اور سفارشات پر غور کیا گیا تاکہ زمین کی قیمتوں کا تعین موجودہ مارکیٹ کے تقاضوں اور عوامی ضروریات کے مطابق کیا جا سکے۔ ایم ڈی طارق محمود بخاری نے میٹنگ کے شرکا کو ہدایت دی ہے کہ تمام معاملات میں دیانتداری اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ میٹنگ کے اختتام پر تمام اراکین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوامی فلاح و بہبود اور زمین کی قیمتوں کے شفاف اور منصفانہ تعین کے لیے ٹھوس حکمت عملی اپنائی جائے۔ یہ میٹنگ عوامی مسائل کے حل اور سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ وزیر مرکز نواز شریف کا دھیرانی پروگرام رائیونڈ روڈ پر منعقدہ تقریب میں شرکت کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے وی آئی پی روڈ پر صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات سی ای او LWMC بابر صاحب اور ڈی سی او آپریشنل ذوالقرنین خان کی ہدایت پر سید علی رضا کا وی آئی پی روڈ جاتی عمرہ اڈا پلانٹ رائیونڈ روڈ تا روسا بلانکا تک کا دورہ۔ اس موقع پر راشد ظہور GM آپریشن بھی ہمراہ تھے۔ دورے پر وزیر اعلیٰ کی موومنٹ اور مکمل روٹ کو چیک کیا گیا۔ 2 زونل آفیسر، 4 واٹر باوزر، 3 میکینیکل سویپرز، 2 کمپیکٹرز، 100 کے قریب ورکرز نے اس موقع پر حصہ لیا ہے۔ ذوالقرنین خان سابقہ DC کی نگرانی میں بہترین انتظامات کیے گئے۔ فیصل آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر سید شاروخ کی رپورٹ کے مطابق سمندری بار ایسوسی ایشن سالانہ انتخابات سمندری بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں ووٹنگ کا عمل جاری۔ صدر کے عہدے کے لیے رانا شعیب عزیز اور رانا نسیم سرور میں کانٹے دار مقابلہ۔ جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے محمد رفیق دنداوا اور وقاص حمید کے درمیان مقابلہ ہوا۔ الیکشن میں 452 وکلاء اپنا حق رائے استعمال کریں گے۔ ووٹنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگا۔ سمندری پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ فیصل آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر سید شاروخ کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد RPO فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کی زیر صدارت ریجنل پولیس آفس میں تھانہ صدر تاندیا والا تحقیق قتل کیس میں پیش رفت کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ فیصل آباد میٹنگ میں CPO فیصل آباد کامران عادل، SSP آپریشن، SP انویسٹیگیشن، SP صدر تاندیا والا غلام عباس، DSP سمندری عرفان الحق سلیریا اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ CPO فیصل آباد اور SSP انویسٹیگیشن نے مقدمے کی پروگریس اور ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے بریف کیا۔ CPO فیصل آباد تشکیل شدہ ٹیموں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر رابطہ رکھیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے انسانی اور تکنیکی ذرائع بروئے کار لائیں۔ تحریک قتل کیس میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ڈاکٹر محمد عابد خان لواحقین کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ چک سواری میں لوکل اور انٹرنیشنل جاری ڈرائیور لائسنس بنانے والا گروہ گرفتار، 2 پولیس ملازم ملوث ہونے پر معطل، پولیس نے حراست میں لے لیا، تفتیش جاری۔ پولیس ملازم بھتیجے شراز کے ذریعے جعلی لائسنس کا کاروبار کر رہے تھے۔ ملزمان انیت مرزا ولد محمد یعقوب کو مغل سکنہ مہاجر کیمپ اسلام گڑھ، ڈیزائنز ہارون رشید ولد عبدالرشید کو مغل سکنہ مہاجر کیمپ اسلام گڑھ کمپوزنگ شاپ اونر، فرحان علی ولد محمد حسین شاہ سکنہ سینسا خال چک سواری ایجنٹ اور 2 پولیس اہلکار ارشد اور راسب کو حراست میں لے لیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف حاجی عمر دراز حسن کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرکز نواز شریف کے ویژن ڈرگ فری پنجاب کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ SHO تھانہ کانڈیوال سب انسپکٹر ریاض احمد ASI عنایت اللہ کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی۔ پولیس ٹیم نے خفیہ اطلاعات پر ریڈ کر کے 2 منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار منشیات فروش ملزمان کے قبضہ سے 1260 گرام چرس اور شراب برآمد ہوئی۔ گرفتار منشیات فروش ملزمان کے خلاف تھانہ کانڈیوال میں منشیات کی دفعات کے تحت مقدمات درج۔ اپنی نسلوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے ضلع بھر میں اسپیشل مہم کے تحت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے معیاری تفتیش کے ساتھ سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔ آپ کے علاقے میں منشیات فروشی کی صورت میں میرے نمبر پر رابطہ کریں۔ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ضلع سبت پور بلوچستان سے ہمارے اون نیوز ٹی وی چینل کے بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق سبت پور کے شہید بھنٹ میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت باسعادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے عظیم الشان جلسہ ذکر و نعت کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے میں سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ سبت پور کے شہر بھنٹ میں جماعت صالحین سبت پور کی جانب سے زیر صدارت پیر خالد سلطان القادری اور زیر اہتمام باب بہرام کھوسا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت حضرت علی شیر خدا کے حوالے سے ایک عظیم الشان روحانی محفل ذکر و نعت کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کے مہمان خاص ڈسٹرکٹ چیئرمین محمد علی کھوسا تھے۔ نورانی محفل میں شعلہ بیان صاحبزادہ سلطان محمد خیات القادری، علامہ محمد ایاز سلطانی، وادی بولان کے معروف نعت خواں عنایت اللہ قادری اور دیگر مقررین نعت خوانوں کے علاوہ سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر پیر خالد سلطان القادری نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت باسعادت امیر المومنین حضرت علی شیر خدا کے
موضوع پر خطاب لاجواب کیا، جبکہ نامور مداح خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہائے عقیدت پیش کر کے حاضرین محفل کے دلوں کو منور کیا۔ محفل کے اختتام پر عالم اسلام، مسلم امہ اور وطن عزیز پاکستان کی خوشحالی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ناروال کی سربراہی میں ناروال پولیس کی گزشتہ 48 گھنٹوں میں سماج دشمن عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں، 11 بدنام زمانہ منشیات فروش اور 3 مجرمان اشتہاریوں سمیت 18 ملزمان گرفتار۔ قبضے سے 13 لاکھ روپے مالیت کا مالی مسروقہ، 8 کلو گرام سے زائد چرس، 55 لیٹر شراب، 3 پسٹل برآمد۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ صدر ناروال نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں ناجائز اسلحہ ہولڈر عمر رضا کو گرفتار کر کے پسٹل 30 بور برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی ناروال نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں منشیات فروش منیر کو گرفتار کر کے 15 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابند اصل حاصل کر دیا۔ ڈی پی او ناروال نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ضلع ناروال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا میرا مشن ہے اور اس مشن کی تکمیل میں ناروال پولیس کے تمام افسران ملازمین ہماتن کوشاں ہیں۔ اب خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے، جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات آج جاری ہیں۔ صدر کی نشست پر محمد اصغر خان ایڈوکیٹ اور نئی ملا چودھری ایڈوکیٹ کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ جنرل سیکرٹری کے لیے رائے رب نواز کھرل ایڈوکیٹ اور میاں نعمان انور ایڈوکیٹ آمنے سامنے۔ ہمارا نمائندہ راشد علی وہاں موجود ہے۔ جی راشد علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ضلع اکاڑا میں موجود ہوں، جہاں پہ سالانہ انتخابات انتہائی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہیں۔ صدارتی امیدوار جو ہیں وہ اس وقت میاں محمد اصغر اور ان کے مد مقابل نعیم اللہ چودھری ہیں، اور جنرل سیکرٹری کی اگر بات کریں تو جنرل سیکرٹری کی جو امیدوار ہیں وہ رائے رب نواز ایڈوکیٹ کھرل جو ہے وہ جنرل سیکرٹری، اور ان کے مد مقابل جو ہیں وہ میاں نعمان انور موجود ہیں۔ ناظرین، بڑا کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے۔ میرے پاس اس وقت بدر منیر جو ہیں وہ بدر ذوالقرنین موجود ہیں۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ سر بتائیے گا، ماشاءاللہ سے آپ نے ایک جنرل سیکرٹری کا پورا ایک ٹرنوور 1 ایئر کاٹا ہے، کیسا رہا اور آج کی گہما گہمی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اکاڑا کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اکاڑا نے مجھے اتنا پیار اور اتنا محبت دیا کہ جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ڈسٹرکٹ بار کی اب تک کی ریکارڈ لیڈ حاصل کی ہے۔ میں نے 848 ووٹ پچھلے سال لیے تھے، جس میں سے میری 309 کی لیڈ تھی۔ تو میں پورا سال الحمدللہ میں ان کی محبتوں کا مقروض رہا ہوں، اور جب بھی جس وقت بھی جس بھی میرے بھائی نے مجھے حکم دیا، آواز دی، میں نے لبیک کہا، اور ہمیشہ کبھی بھی ہمارے وکلاء کے کاموں میں میں نے کبھی نہ کوتاہی اور غفلت نہ برتی ہے، نہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا بدر بھائی، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے ضلع اکاڑا میں جو ووٹ کاسٹنگ ہو، آج ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ ضلع اکاڑا کا کتنا ہے، اور اس میں خواتین بھی ہیں، تو یہ بتائیے گا۔ ہمارا ٹوٹل ووٹ جو ہے اکاڑا کا وہ 1900 کے راؤنڈ باؤٹ ہے، لیکن کیونکہ پنجاب بار کی طرف سے آن لائن کیو سہولت جو تھی وہ لاسٹ ایئر ہو چکی تھی، جس میں سے 1600 کی آن لائن ویریفیکیشن اور کیو سہولت کے بعد 1600 کی کاسٹنگ ہو رہی ہے، اور پچھلی دفعہ 1522 ووٹ تھے، جس میں سے 1400 کی کاسٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں سے ہم ہوپ فل ہیں کہ اس دفعہ 1450 سے اوپر جو ہے ووٹ کاسٹ ہو جائیں گے۔ اچھا بدر بھائی، آج ماشاءاللہ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی ہے، موسم ٹھنڈا بھی ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو الیکشن سلسلہ جو چل رہا ہے اس میں کوئی تاخیر کا کوئی سلسلہ ہے؟ انشاءاللہ الحمدللہ اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے، کوئی تاخیری حربیں نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے وکلاء کا الیکشن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پیور ڈیموکریسی کی فارم ہے، کہ جب ہمارا رزلٹ آ جاتا ہے اسی وقت سے جو پچھلے عہدیداران ہیں وہ اپنی پورٹ فولیو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو نئے ہمارے آنے والے دوست ہیں وہ اپنا عہدہ سنبھال لیتے ہیں۔ بدر بھائی، سیکیورٹی کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل، ہم نے یہاں پر واک تھرو گیٹ بھی لگایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیکیورٹی پوری کچہری میں چاروں اطراف ہم نے پھیلائی ہوئی ہے۔ ہمارے ابھی بھی ڈی ایس پی صاحبان بھی ادھر باہر موجود ہیں، 3 انسپیکٹر صاحبان بھی آئے ہیں، سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علیحدہ سے ڈفری جو ہے وہ بھی تعینات کی گئی ہے۔ اچھا، 9 بجے بدر بھائی جو ہے وہ الیکشن ووٹنگ جو ہے وہ کاسٹنگ ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس کی جو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ تقریباً 5 بجے ہے۔ 5 بجے کے بعد جو ہے وہ تقریباً گنتی کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سارا سلسلہ اور جوش و خروش کس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس دفعہ جو گنتی ہے وہ جلدی مکمل ہو جائے گی۔ نارملی کیونکہ ڈسٹرکٹ بار کی 8 سیٹیں ہوتی ہیں،
اور 8 सीटों के साथ हमारी गिनती जो है पूरे डिवीजन में लेट होती है, क्योंकि हमने सदर और सेक्रेटरी के साथ SVP, VP, जॉइंट फाइनेंस, लाइब्रेरी और ऑडिटर की भी गिनती करनी होती है। पहले छोटी की सीटों की गिनती होती है, फिर सेक्रेटरी और फिर सदर की गिनती होती है। इस हवाले से उकाड़ा का रिजल्ट कुछ लेट आता है बाकी स्टेशन से, लेकिन हम होपफुल हैं। इस दफ़ा जो हमारे बैलेट पेपर छुपाए हैं वो हमने इस तरतीब से छुपाए हैं कि जो ग्रुप्स के वोट हैं या जो पैनल पर्ची जिसे हम कहते हैं उसका वोट एक तरफ से डिवाइड हो जाएगा और जो क्रॉस है वो गिनती करने में आसानी होगी, जिसके साथ साथ इंशाल्लाह हम जैसे ही 5 के बाद टाइम ओवर होगा तो 2 या 3 घंटे में रिजल्ट। अच्छा बदर भाई, एक बड़ा पर्सनली सवाल है, आपकी कैंपेन किस सदर और किस जनरल सेक्रेटरी की तरफ जा रही है, और ये जो साल है ये आपका किस तरह का रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साल मैंने और राव अशरफ साहब ने भरपूर तरीके से गुजारा है। हमने वकला के काम में बिल्कुल हम बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है। हमने कायद-ए-आज़म ब्लॉक की इलेक्ट्रिफिकेशन कराई है, ओल्ड ब्लॉक की सारी इलेक्ट्रिफिकेशन करवाई है, हमने टफ टाइल लगवाई है, हमने अपनी लाइब्रेरी जो है उसको अपग्रेड किया है, उसके साथ साथ हमने जो है सेलुलर कंपनीज़ का टावर लगवाया है। हमने वो तमाम इज्तिमाई काम किए हैं जिसकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को हर बहमा वक्त ज़रूरत थी। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दावा नहीं, हमारा ये यकीन है कि नईम उल्लाह चौधरी और राय रमनवाज ही सीट निकालेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे मेरे पास इस वक्त राय बदल जुल्करनैन जो जनरल सेक्रेटरी हैं 2024 के। नाज़रीन 2025 स्टार्ट हो चुका है, आज सालाना इंतखाबात जो हैं वो हो रहे हैं। इलेक्शन बहुत तगड़ा और बड़ा कांटेदार मुकाबला इस वक्त जारी है। नाज़रीन 9 बजे इलेक्शन वोटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और तकरीबन 5 बजे इख्तिताम पजीर होगी। उसके बाद वोट कास्टिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी और सदर का जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। जी, पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम हिजाज रीजन के रज़ाकारों के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में हज रज़ाकारों और कम्यूनिटी अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने ग्रुप के रज़ाकारों की खिदमत को सराहा और कहा कि PHVG के रज़ाकार बिला मुआवजा अल्लाह के मेहमानों की खिदमत और रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं जो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने ग्रुप के रज़ाकारों को कौंसलेट ऑफिस के भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। तकरीब से डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सोमरो ने पाकिस्तानी हज की बेहतर अंदाज में रहनुमाई और खिदमत के फ़राइज़ को सर अंजाम देने के लिए बाहमी तावन को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रुप के रज़ाकार बेहतरीन अंदाज में हजाज की खिदमत का फरीज़ा अंजाम देते हैं। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान हज मिशन और PHVG के दरमियान बाहमी तावन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि अल्लाह के मेहमानों की बेहतर से बेहतर अंदाज में खिदमत की जा सके, इनकी मुश्किलात को कम से कम किया जा सके। तकरीब में सऊदी वज़ारत हज उम्रा की तरफ से जनरल मैनेजर बराए समाजी खिदमत रज़ाकाराना अब्दुल्ला अल हरबी ने ख़ुसूसी शिरकत की और रज़ाकारों में तरीफ़ी इसनाद तकसीम की। तकरीब के अख्ताम पर ग्रुप के मरकज़ी कोऑर्डिनेटर अशरफ अली खान ने सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा के नुमाइंदे अब्दुल्ला हरबी की शिरकत और ग्रुप के साथ भरपूर तावन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी, रियाज कौंसलेट जनरल जद्दा, पाकिस्तान हज मिशन, पाकिस्तान कम्यूनिटी स्कूल्स और कम्यूनिटी मेंबरान और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।